بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعوت نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں جی۔ آج آپ کے لیے بہت ہی آسان بیسک ونیلا اسپنج کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جسے آپ ٹی کیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گھر کے عام کپ اور چمچ سے میں اسے بناؤں گی، کوئی میجرنگ کپ میجرنگ سپون نہیں یوز کروں گی، اور پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو آرام سے ہر بات ڈیٹیل میں سمجھاؤں۔ میں نے لیا یہ نارمل سائز کا کپ جو کہ گھر میں ریگولر یوز ہوتا ہے، اور یہ چائے والا چھوٹا چمچہ جو عام بالکل گھر پہ ہوتا ہے، اور اس سے کس طرح سے ناپ لینا ہے۔ میدا میں نے اب اس کے اندر لیا، اس طرح سے کاٹ کر لینا ہے، کوئی ٹیپ کر کے اندر زیادہ نہیں بھرنا، بس ایک دفعہ میں جتنا آ جائے کاٹ کے لینا ہے۔ اور یہ بیکنگ پاؤڈر ہے، یہ بھی 1 چائے کا چمچ کاٹ کے میں نے لیا ہے، لیول کر کے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس طرح سے سب سے پہلے اب میں بیکنگ پاؤڈر اور میدے کو اچھی طرح سے چھان لوں گی، تاکہ یہ دونوں آپس میں اچھی طرح سے مکس بھی ہو جائے، اور میرا ایک میدے کا مکسچر لائٹ اور ایری ہو جائے۔ ان بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور چھاننے کے بعد انہیں مکس کروں گی میں، تاکہ بیکنگ پاؤڈر اور میدا اچھی طرح سے یکجان ہو جائے، کہیں کچھ کم یا زیادہ نہ ہو۔ اب میں نے لیا ہے 2 عدد انڈے، نارمل روم ٹیمپریچر کے، فریج کے نہیں ہونے چاہیے، اور انہیں اگر آپ انڈے نہیں یوز کرنا چاہتے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے کہ آپ آدھا کپ دہی لے لیجئے گا۔ اب میں نے اس کے اندر 2 سے 3 قطرے لیموں کا رس ڈال دیجئے گا یا سرکہ ڈال دیجئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اسے بغیر مشین کے بیٹ کریں گے تو یہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے آپ کے ہاتھ سے اس ہینڈ وکس کی مدد سے بغیر کسی مشین کے یہ ہو جائے گا۔ اب میں نے آدھا کپ چینی لیا، اسی کپ سے جس سے میں نے میدا لیا ہے آدھا کپ لیا ہے، اور 3 دفعہ میں آہستہ آہستہ اس میں شامل کروں گی اور اسے مکس کروں گی۔ ایک دفعہ تھوڑا سا ڈالوں گی اور مکس کروں گی، جب چینی حل ہو جائے گی پھر دوسری دفعہ ڈالوں گی، اور اس طرح سے میں مکس کروں گی۔ ساتھ ساتھ انڈے بھی میرے بیٹ ہوتے رہیں گے اور چینی بھی مکس ہوتی رہے گی۔ اب جتنی چینی بچی تھی تیسری دفعہ میں وہ بھی اس کے اندر میں ڈال دوں گی، اور اس طرح ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے میں اسے ملاتی جاؤں گی۔ اور آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں کہ اگر میرے پاس مشین نہیں ہے، میجرنگ کپ نہیں ہے، میجرنگ سپون نہیں ہے، تو میں نے آپ کو بہت آسان حل دے دیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس سانچا بھی نہیں ہے تو میں گھر کے نارمل جو پتیلے گھر میں موجود ہوتے ہیں انہی میں اس کے مکسچر کو ڈال کر بناؤں گی۔ اب دیکھیے، بلیو می، میں نے ٹوٹلی اس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے بیٹ کیا، مجھے 5 منٹ جب لگے تھے۔ سرکہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوا، یہ 2 سے 3 قطرے سرکہ جو میں نے ڈالے یہ ہاتھ سے اتنی آسانی سے بیٹ ہو گیا۔ اسی چمچ سے میں نے اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ ونیلا ایسنس ڈال دیا ہے، اور اسی کپ سے میں اس کے اندر 1/4 تیل، گھر کا نارمل کوکنگ آئل جو ہم کھانوں میں یوز کرتے وہ ڈال دوں گی۔ اور جتنا اس کے اندر تیل موجود ہے، میجرمنٹ بہت زیادہ بیکنگ میں کاؤنٹ کرتی ہے، پورا کا پورا اس کے اندر ڈال دوں گی، اور ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے مکس۔ آپ دیکھیں میرے انڈے کتنے زبردست طریقے سے بیٹ ہو چکے ہیں۔ اب جو میدے اور بیکنگ پاؤڈر کا مکسچر تھا اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی، اور ہلکے ہاتھوں سے میں اس کے انڈے کے مکسچر میں اس میدے کو مکس کروں گی، 1 دفعہ میں، دوسری دفعہ میں، اور 3 دفعہ میں اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے میں میدا شامل کروں گی، اور ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کر لوں گی۔ مجھ سے جتنی پوری کوشش ہوگی میں نے آپ کو یہ پورا پروسیس بہت آسانی سے اور تحمل سے بتایا ہے۔ اب میں نے اسی طرح سے 1/4 کپ دودھ لیا ہے روم ٹیمپریچر، اور آخر میں بس اس کو بھی میں شامل کر دوں گی تاکہ میرے بیٹر کی کنسسٹنسی بالکل رائٹ ہو سکے۔ اور اب جتنا بھی دودھ میرے پاس ہے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ 1/4 کپ اس کے اندر دودھ گیا، 1/4 کپ اس کے اندر تیل گیا، آدھا کپ چینی تھی، 2 انڈے تھے اس کے اندر، اور 1 کپ میدا، 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون ونیلا ایسنس اس کے اندر شامل کر دیا۔ اب مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیے کس طرح سے ریبن کنسسٹنسی میں گر رہا ہے، بالکل وہی کنسسٹنسی ہے جیسے آپ کی مشین سے ہوتی ہے۔ اب میں نے یہ نارمل سائز کا پتیلا لیا ہے گھر میں جو یوز ہوتا ہے عام دودھ ابالنے کے لیے، اور اس کو میں نے پورا گریس کر لیا ہے، اوپر بٹر پیپر لگا لیا اور پھر اسے دوبارہ گریس کر لیا۔ بٹر پیپر اگر نہ ہو تو براؤن پیپر لگا دیجیے گا آپ اس کے اندر، براؤن پیپر بھی نہ ہو تو گریس کرنے کے بعد میدا چھڑک لیجیے گا، اور پھر اس کو ٹیپ کر کے ایکسٹرا میدا نکال لیجیے گا، اور پھر اپنا بیٹر شامل کر دیجیے گا۔ اب اوون میں نہیں یوز کر رہی، میں نے ڈالی ہے اس کے پریشر کوکر لیا ہے، پریشر کوکر کا ربڑ ڈھکنے سے ہٹا دیا ہے، ایک سٹیل کی پلیٹ رکھ دیجیے، تھوڑا سا 2
2-3 चम्मच मैंने नमक डाला है, एक कूलिंग रैक रख दिया और अब बिल्कुल बीच में अपना पतीला मैं इसके अंदर रख दूंगी ताकि वो कुकर की साइडों से टच ना हो, और कुकर इस तरह बंद कर दूंगी और इसकी सीटियां वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी। रबड़ भी हटा दी, सीटियां भी हटा दी और अब मैं इसे तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए इस आंच के ऊपर, आप आंच देख लीजिए, ये बिल्कुल कम आंच है। पहले कुकर को मैंने पहले भी 10 मिनट पहले इसको आंच पे रख दिया था, वो अच्छा खासा गर्म हो गया था और अब मैंने इसे 45 से 50 मिनट के लिए अपने केक को इस धीमी आंच के ऊपर रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर नाइफ अपनी इंसर्ट करी और वो बिल्कुल साफ निकल रही। इसका मतलब है कि मेरा स्पंज बिल्कुल कंप्लीटली डन हो चुका है। अगर आपका छुरी के ऊपर थोड़ा सा भी नाइफ के ऊपर कोई भी बैटर लगा हो तो 5-6 मिनट और दे दीजिएगा आप इसे। अब मैं 15 मिनट इसे तकरीबन 6 मिनट ठंडा होने के लिए मैंने इसे रखा और अब मैं इसके अंदर नाइफ यूं इस तरह से चला लूंगी और इसकी साइडों को अलग कर लूंगी। बहुत ही आराम से मेरा ये पतीले से निकल आए, कोई जला नहीं, कोई कुछ नहीं है और ये इसी प्रेशर कुकर में बहुत ही आसानी से ये हो गया है। अब मैं इसका बटर पेपर भी हटाकर आपको दिखा रही हूँ, ये अभी भी थोड़ा सा गर्म है और ये बटर पेपर हट रहा है और देखिए कितना जबरदस्त कलर के साथ ये केक रेडी हो चुका है। आप इसके ऊपर आइसिंग फ्रेश क्रीम की करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसे आप चाय के साथ खाना चाहते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो ये स्पंजी जबरदस्त किस्म का केक बगैर किसी मुश्किल के आपका घर में बगैर ओवन के आपने इतनी आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे। अब आप मैं जिस तरह से इसे काट रही होंगी आपको अंदाजा हो रहा हो कि ये कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है और जबरदस्त। इतना अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप केक नहीं बना सकते और इतना नरम और मॉइस्ट और स्पंजी केक आप अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी दिक्कत के अपने घर में बना सकते हैं। तो होप करूंगी कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे जिसको बेकिंग का शौक है और वो इस वजह से नहीं कर सकता कि मेरे पास मशीन नहीं है, मेरे पास सांचे नहीं है, कप्स नहीं है, स्पून नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट वे है। आपको हर पीस में काट के दिखा रही हूँ और कमेंट बॉक्स में तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरी। होप करूंगी कि आप इसे जरूर अपने घर पे ट्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और इतनी जबरदस्त रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। मेरे लोगों पर हिट कीजिए, चैनल का विजिट कीजिए, आपको बहुत ही जबरदस्त ऑन अ बजट रेसिपीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।